اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتے ہیں، ان تؤدوا الامانات الی اہلها، یہ کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو ان تحکموا بالعدل، یہ کہ تم فیصلہ کرو انصاف کا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین چیز کی نصیحت فرماتے ہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے، ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے۔ اس آیت کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ امانت سے متعلق ہے، اور جو دوسرا حکم ہے وہ عدل اور انصاف کا ہے۔ امانت سے متعلق میں نے تھوڑی سی بات عرض کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو اس سے پہلے بیت اللہ شریف کی چابیاں حضرت طلحہ کے پاس تھی، اور خاندانی طور پر مکہ مکرمہ کی یہ چیزیں تقسیم تھی مختلف خاندانوں میں۔ مثلا ستو پلانا کسی کا کام تھا، چابی برداری کسی کا کام تھا، زمزم کا پانی ہو گیا، اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ مختلف لوگوں کے مختلف خاندانوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ان کے سپرد تھی۔ وحدہ لا شریک، ارشاد گرامی ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ بیت اللہ شریف کی تولید، اس کا متولی تو وہ ہو سکتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، اور یہی حکم تمام مساجد کے لیے بھی ہے۔ ایک فاسق فاجر آدمی کا اس چیز سے کیا تعلق ہے کہ وہ مسجد کے انتظام اور انصرام، مسجد کی عظمت، اس کی تقدیس، اس کی شان کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر ان سے چابیاں چھین لی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر رونے لگے کہ حضور، سیدنا علی المرتضی نے مجھ سے چابی چھین لی ہے بیت اللہ شریف کی۔ رسول اللہ مبارک نے سیدنا علی المرتضی کو بلایا کہ جی آپ نے چابی چھین، فرمایا ہاں حضور میں نے چابی چھینی ہے، اس لیے ان کا اس سے کیا تعلق، مشرک ہے۔ انہوں نے کہا حضور میں ابھی ایمان لے آتا، ایمان لے، پروردگار عالم نے فرمایا کہ چابی ان کے سپرد کر دیا، اور فرمایا خالدن طالدا، یہ نہیں ہے کہ آج چابیاں لے لو، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چابی آپ کے پاس رہی، آج تک اسی خاندان میں چلی آ رہی۔ بڑی حکومتیں آئی اور گئی، لیکن بیت اللہ شریف کی چابی جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو بلایا جاتا ہے، اور چابی بردار آتے ہیں، بیت اللہ شریف کا تالا کھولتے ہیں، اندر لوگ جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، تالا لگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے یشبع المرء مع كل شيء الا الكذب والخیانہ، ایک آدمی ہر چیز کے ساتھ رہ سکتا ہے لیکن جھوٹ اور خیانت نہیں۔
ایک حدیث میں رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھا گیا کہ حضور ایک آدمی بدعہدی کر سکتا ہے، مومن بدعہدی کر سکتا ہے؟ فرمایا کمزور ایمان والا بدعہدی کر سکتا ہے۔ فرمایا کوئی مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں کمزور ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے۔ فرمایا کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں کمزور ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال تھا، فرمایا حضور کوئی مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اندازہ لگائیں اپنے معاشرے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جھوٹ اور ایمان یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح بددیانتی اور ایمان یہ دونوں جمع، اس لیے رسول اللہ مبارک نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جس میں دیانتداری نہ ہو، خیانت ہو۔ اس لیے رسول اللہ مبارک نے منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اذا اؤتمن خان، جب آپ اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھتے ہیں تو وہ اس کو ضائع کر میں خیانت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المستشار مؤتمن، المستشار امین، جس سے مشورہ لیا جائے وہ بھی، اس کے پاس بھی وہ امانت ہے۔ اور یہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ایک نہیں ہزاروں مرتبہ ایسا ہوا ہوگا۔ آپ کا اپنا معاملہ ہوگا، ذہن کام نہیں کرتا، لیکن اگر میں آپ سے مشورہ لوں گا کہ جی میں یہ فلاں کام، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کا ذہن ایسے کھول دیں گے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ میری قسمت ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ کوئی بندہ اگر کسی بات کے بارے میں پوچھتا ہے کہ جی میں یہ کام کروں کہ نہ کروں، یہ کاروبار کروں کہ نہ کروں، یہ فلاں کام کروں کہ نہ کروں، اپنا معاملہ ہو ذہن کام نہیں کرتا، وہ دوسرے کے لیے، اب دوسرے کے لیے اگر کوئی اچھی بات آپ کے ذہن میں آئے اور آپ کہ میں اس کو کیوں بتاؤں، یہ آپ خیانت کر رہے ہیں۔ ایسے ہی رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں آپ کے پاس کوئی مشورہ طلب کرنے کے لیے آتا ہے یا کوئی بات کرنے کے لیے آتا ہے، اور آپ جب وہ آپ سے بات کرتا ہے تو یوں دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی ہے تو نہیں۔ اس نے آپ کو زبان سے یہ نہیں کہا کہ یہ میری بات آپ کے پاس امانت ہے، یہ آگے نہیں پھیلانی، بس جب اس نے یوں دائیں بائیں دیکھا تو یہ مقصد اس کا یہی ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کوئی میری بات سن تو نہیں رہا، تو اب آپ آگے یہ بات پھیلا نہیں سکتے۔ آپ سے اس نے مشورہ مانگا ہے، اپنا پیٹ ننگا کیا ہے، اپنی کوئی بات آپ سے شیئر کی ہے، تو آپ وہ بات آگے نہیں بتا سکتے کہ جی وہ فلاں تو آیا تھا، وہ یوں کہہ رہا تھا، فلاں آدمی یوں کہہ رہا تھا، فلاں آدمی، ہاں کبھی ایسا ہو بغیر نام لیے، اگر کبھی تمثیل کے طور پر یا عبرت کے طور پر آپ کوئی بات کرتے ہیں وہی بات لیکن نام نہیں لیتے، آپ کہتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے کون ہے کوئی پتہ نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے اس کی بات منسوب کر کے اور اس کا نام لے کر بتا دیا تو یہ خیانت ہے۔ بہرحال دوسرا حکم ہے کہ ان تحکموا بالعدل، یہ کہ تم عدل کرو، عدل۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں یہ امت ہمیشہ خیر پر رہے گی جب تک اس میں تین نشانیاں رہیں گی۔ جب یہ بات کریں تو سچ بولیں، اور دوسری چیز اذا حکمت، جب ان کو کہیں منصف بنایا جائے تو عدالت، یہ انصاف کریں۔ ہمارے ہاتھ میں جب انصاف کا ترازو آتا ہے تو پھر ہم اپنی سگی اولاد کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، کسی کے درمیان کیا کریں گے؟ ہم بیٹوں کو نوازتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں، وہ جی میں ماشاءاللہ وہ کھاتی پیتی نہیں، وہ ٹھیک ٹھاک نہیں، وہ نواسے میں بڑا کچھ کیتا ہی، یہ کتنے سن وہ نواسے کیتا ہے، یہ کہاں تھے، ان کو نہیں کھلایا پلایا؟ چل جائے کہ ہم کسی کے درمیان فیصلہ انصاف کا کریں، اپنی اولاد میں انصاف نہیں کر سکتے ہم۔ اور فرمایا تیسری چیز اذا ترحمت رحمت، جب آپ سے کوئی رحم کا سوال کرے کہ میرے اوپر رحم کر دے تو بس پھر رحم کر دے، پھر سختی نہ کریں، پھر نرمی کا معاملہ کریں۔ تو فرمایا اذا حکمتم
جب تم فیصلہ کرو بین الناس، لوگوں کے درمیان، تو ان تحکموا بالعدل، یہ کہ تم عدل اور انصاف کا فیصلہ کرو، پھر ناانصافی مت کرو، ظلم مت کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہی بہترین نصیحت فرمائی ہے بہترین چیزوں کی، کہ امانت ہو معاشرے میں، عدل ہو معاشرے میں عدل کروں، آپ کریں، دوسرا کرے، تیسرا کرے، خود بخود ہماری عدالتوں میں بھی کیا ہوگا؟ عدل ہوگا۔ وہاں پر یہ تو لکھا ہوا ہے کہ آیتیں ساری لکھی ہوئی ہیں پر عمل نہ دارد، عمل نہ دارد، باقاعدہ جج بکتا ہے، آپ کسی سے کیا؟ تو وہ ہمارے لیے وہی معاملہ ہے کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں، ویسے ہی ہمارے جج ہیں، ویسے ہی ہمارے دوسرے افسران ہیں، وہ سارا ہمارے اوپر دار و مدار ہے، ہمارے اندر سے نکل کر جاتے ہیں، وہ کہیں دوسری مخلوق نہیں ہے۔ ہم اچھے ہوں گے تو ہمارے عدالتوں میں بھی انصاف ہوگا، ہمارے مختلف محکموں میں بھی انصاف ہوگا۔ ہم نہیں کر سکیں گے تو کیا؟ ان اللہ کان سمیعا، وہ سننے والا ہے، بصیرا، سب کچھ اس کی نگاہ میں ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آگے مزید احکامات ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار، اجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.